ہاں جی، حرف کو لمبا کرنے کے 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اتفاق دیکھیں کہ اس آیت کے اندر وہ تینوں قاعدے جاری ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم نے یہ قاعدے میں، نورانی قاعدے میں یہ پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے، اور یہ جو جزم لگی ہوئی ہے اس کا نام یعنی جزم ہے، اور یہ جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کرتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا واؤ ساکن، اور یہ جزم یا کے اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا یا ساکن، ٹھیک ہے۔ جس کو تینوں کے قاعدے کون سے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یہ تینوں باتیں حرف کو لمبا کرنے کی ہیں۔ یہ 3 قاعدے ہیں، یعنی ایک لمبا کرنے کی 3 حروف ہیں، تو تینوں اس میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا دینی ہے کہ جہاں بھی آپ کو الف سے پہلے زبر نظر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر نظر آ جائے، اور واؤ ساکن سے پہلے آپ کو پیش نظر آ جائے، آپ نے بغیر کسی پوچھے سمجھے آپ اس کو لمبا کر دینا ہے، کیونکہ یہ اس کے قاعدے ہی ہیں ایسے ہی کہ جہاں بھی ہمیں یہ نظر آئیں گے ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ ہے فا، فا کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، ٹھیک ہے، فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، فا زبر فا۔ آگے یہ ہے الف، الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش ہو تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، الف نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم حمزہ پڑھنے ہیں، پڑھنے سے پہلے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ہے کاف، جس کا یہ سرا ٹیڑھا سا ہے، اس کو کہتے ہیں کاف، ٹھیک ہے۔ کاف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ یہ جزم، دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم کاف کے اوپر بھی آئی، کاف اوپر آئی ہے جس کا نام ہو گیا کاف ساکن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساکن حرف کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کرتے یہ ہیں کہ پچھلا والا جو حرف ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو کیسے ملائیں گے؟ حمزہ کاف زبر آک، فا آک۔ ہاں جی، سا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، سیٹی کے بعد نہیں نکالنی، سا نہیں کہنا۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہلکی سی زبان کی اپنے نوک کو باہر لے کے آنے ہیں، تو سا ادا ہوگا، سا کر کے نرمی سے، سا زبر سا، فا آک سا، رو کے اوپر پیش آ گئی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ واؤ کے اوپر جزم آ گئی۔ اب ہم نے کیا کہا ہے کہ واؤ کے اوپر جزم آ جائے، جس حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ جزم واؤ کے اوپر آئی ہے تو اس کا نام ہو گیا واؤ ساکن۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک قاعدہ جاری ہوگا واؤ ساکن کا۔ کون سا قاعدہ؟ کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ رو واؤ پیش رو، فا اک سا رو، کیسے؟ فا اک سا رو۔ ہاں جی، فا کے نیچے آ گئی ہے زیر، اگر یہ ہے یا کے اوپر آ گئی ہے جزم، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم آنے کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا یا ساکن۔ تو یا ساکن کا بھی قاعدہ اسی طرح ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے،
یہاں ہم نے کیا کہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، اور یہاں ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ نے دیکھنا ہے بس آپ نے ایک الف کے برابر لمبا کر دینا ہے. فا یا زیر فی، ٹھیک ہے. آگے یہ دیکھیں ہاں کے اوپر آئی ہے زبر، آگے اس کے آگے ہے الف، ٹھیک ہے. ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا کیونکہ آگے کیا ہے لام کے اوپر جزم آ گئی ہے، یہ لام ہے اس کے اوپر کیا آئی جزم، تو جزم والا جو رف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اگر ہم ہاں کو الف سے پڑھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ملانے کے لیے کوئی حرف نہیں بچے گا، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے ہاں کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ ہا لام زبر حل، فی حل، فا کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے، ٹھیک ہے. فا زبر فا، سین کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے ساتھ کیا آ گئی ہے الف، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے، ٹھیک ہے. اب اس آیت کے اندر نا تینوں قاعدے جو مادے کے تینوں قاعدے نا وہ اس کے اندر آ چکے ہیں. یہ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو کیا کرنا ہے؟ سین الف زبر سا، فاسا، دال کے اوپر زبر ہے، دال زبر دا، فسادا. ہاں جی، آگے آ گیا وقف. ہم نے کیا کہا تھا کہ وقف کی صورت میں جو وقف کے ساتھ آخر والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. ساکن مطلب جس طرح یہ جزم ہے تو اگر تو اس حرف پہ جزم ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، اگر جزم نہ ہو تو پھر اس کو جزم کی طرح ساکن کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کے اوپر کوئی جزم نہیں ہے تب ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے. پھر جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو پھر حروف قلقلہ کا قاعدہ جاری ہو جائے گا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ دال جو ہے جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں ان میں سے ایک حرف دال بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو دال جب حروف قلقلہ میں سے ہے تو حروف قلقلہ کا کیا قاعدہ ہے کہ حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے اس طرح کی، یا حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں ہلا کے پڑھتے ہیں. تو کیسے ہلائیں گے؟ آگے وقف فساد، فساد، ہاں جی اس طرح. اب دیکھنا کیا ہے کہ اب ہم نے اس آیت کا مکمل توڑ کیا ہے، اب اس کا ہم نے مکمل جوڑ کرنا ہے. جوڑ سے مراد اس کو ہم نے روانگی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے ہم نے قرآن پاک کو پڑھا کرتے ہیں، پڑھنا ہے جس طرح ہم پڑھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں تو ہم نے قاعدے کی طرح توڑ کیا ہے، تو اب ہم نے اس کو جوڑ کیسے کرنا ہے، تو چلو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ.